السلام علیکم محترم ناظرین، دنیا میں اگر کچھ ایسی چیزیں ضرور موجود ہوتی ہیں ان کا خیال رکھا جائے تو زندگی میں ایک بہت بڑا انقلاب آ جاتا ہے۔ اگر وہ بظاہر نظر تو معمولی آتی ہے، لیکن اگر ان کو معمولی اور ہلکا نہ سمجھا جائے تو ان کے بہت زیادہ مثبت نتائج زندگی میں آتے ہیں۔ اسی طرح ایک مرتبہ سقراط، جو ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل نام ہے فلسفی کا، وہ ایک مرتبہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ راستے میں یعنی گرمی کا موسم تھا، سب کو بہت بڑی پیاس لگی ہوئی تھی، تو سامنے کہیں وہ ایک ایسی جگہ پر رکے جہاں سامنے جھیل تھی۔ تو سقراط نے اپنے ایک شاگرد کو کہا کہ جاؤ جھیل سے پانی لے کر آؤ۔ شاگرد جیسے ہی پانی لینے کے لیے وہاں گیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ اپنے کپڑے دھو رہے تھے اور وہاں پر بھینسیں جھیل کو کراس کر رہی تھی، تو جس کی وجہ سے جھیل کے اندر جو مٹی تھی وہ اوپر آ گئی تھی، پانی گدلا ہو چکا تھا۔ یہ دیکھ کر اس شاگرد کو بڑی قحط آئی اور اس نے سوچا کہ یہ ایسا گندا پانی اپنے ساتھیوں کو کس طرح پلاؤں اور اپنے استاد کو کس طرح ان کے پاس یہ پانی لے کر جاؤں۔ وہ ویسے ہی خالی واپس لوٹ آیا۔ تو سامنے ایک درخت تھا، تو سقراط نے اپنے شاگردوں کو کہا تھوڑی دیر آؤ اس درخت کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، گرمی کا موسم تھا، شدید گرمی تھی۔ تو اب وہ جیسے ہی آتے ہیں درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے، تو تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ پیاس لگتی ہے اور سقراط اپنے اسی شاگرد کو دوبارہ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ پانی لے کر آؤ۔ وہ شاگرد دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے کہ استاد اتنے قابل اور سمجھدار ہیں اور ان کو کہا ہے کہ پانی گدلا ہو چکا ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پانی لے کر آؤ۔ لیکن وہ حکم کی تعمیل کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں اور جاتے ہیں۔ جیسے ہی وہ جھیل پر جاتے ہیں تو اس مرتبہ وہ ایک عجیب چیز دیکھتے ہیں کہ جھیل پر پانی صاف شفاف نظر آتا ہے، کوئی گدلا پن نہیں رہتا۔ تو وہ پانی لے کر واپس شاگردوں کے پاس، اپنے ساتھیوں کے پاس اور اپنے استاد کے پاس آتے ہیں۔ تو یہ دیکھ کر سقراط نے مسکراتے ہوئے بولا کہ جیسے ہی وہ سقراط کو ساری کہانی سناتا ہے تو سقراط نے مسکراتے ہوئے بولا کہ پہلے جب تم گئے تو دریا کی گدلا پن اوپر آ چکا تھا، مٹی اوپر آ چکی تھی، جس کی وجہ سے پانی گدلا ہو چکا تھا اور وہ پینے کے قابل نہیں تھا۔ لیکن جیسے ہی تم نے پانی کو وقت دیا، دریا کو وقت دیا، اس کی سارا جو کچرا تھا وہ نیچے بیٹھ گیا اور جو اس کی شفافیت تھی وہ اوپر ابھرنے لگی، جس کی وجہ سے تم پانی بھر کر لے آئے اور یہ پانی پینے کے قابل ہوا۔ تو اس سے سبق کیا ملا؟ زندگی میں میرے دوستو اس طرح مختلف واقعات، مختلف اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں۔ ہمیں ان وقت جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، جذباتی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنے حوصلے جو ہے نا بالکل پست نہیں رکھنے چاہیے۔ یہ وہ لمحات آتے ہیں جو ڈیسائیڈنگ پوزیشنز پر ہوتے ہیں۔ اگر ان پر ہم کوئی ایسا اسٹیپ غلط اٹھا لیتے ہیں، کوئی جذباتی فیصلہ کر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پشیمانی بھی ہوتی ہے اور مستقبل میں نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے ہم اپنے آپ کو ٹائم دیں، سوچیں، تو اس سے بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے زندگی میں، اور بہت پازیٹیو اور مثبت جو ہے ہم فیصلے کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح رشتوں میں بعض اوقات الجھنیں ہوتی ہیں، بعض اوقات اونچ نیچ ہوتے ہیں، تو یہ رشتے مقدس اور پاک ہوتے ہیں۔ اب چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ان کو توڑنا اور ان رشتوں میں جو ہے نا ایک قسم کا تلخ لے کر آنا، یہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو ہم ان میں سے بنیں کہ جو وقت دے اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو وقت دے، تاکہ تھوڑی دیر کے لیے یہ چیزیں، یہ ناگواریاں بیٹھ جائیں، سیٹل ڈاؤن ہو جائیں، اور اس کے بعد ٹھنڈے دماغ سے سوچا جائے تو بعد میں معلوم ہوگا کہ وہ چیز کچھ تھی ہی نہیں جس پر لڑائی ہو رہی تھی، جس پر جھگڑا ہو رہا تھا، جس پر اتنا جو ہے نا حوصلے جو ہے اتنے وہ ہو رہے تھے اور جلد بازی سے کام لیا جا رہا تھا۔ تو اکثر جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں، جو لوگ ایسا قدم اٹھاتے ہیں، اسٹیپس اٹھاتے ہیں،
وہ قدم اٹھانے کے بعد ان کو یہ چیز ریئلائز ہوتی ہے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو زندگی میں کبھی بھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، ہمیشہ حوصلہ رکھیں۔ جب آپ کے پاس اگر آپ کے دماغ میں ایسی کبھی الجھنیں آ رہی ہیں تو آپ کبھی ایسے کسی پارک میں، کسی ایسے پرسکون ماحول میں جا کر بیٹھیں تھوڑی وقت کے لیے، اپنے آپ کو، دماغ کو وقت دیں، کوئی کام اس وقت نہ کریں۔ یہ گویا آپ اپنے دماغ کو وقت دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کے دماغ میں جتنی الجھنیں پیدا کرنے والے خیالات ہیں وہ نیچے بیٹھ رہے ہیں، اور آپ کا دماغ ایک بڑی انرجی لے رہا ہے، ایک موٹیویشن اس کو مل رہی ہے، جس کے بعد دوبارہ آپ اپنے کام پر آئیں، آپ دوبارہ اس چیز کو دیکھیں تو وہ ایک مثبت آپ کے لیے ثابت ہوگی اور آپ کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب آ سکتا ہے۔ تو یہ میں نے بتائی ایک چھوٹی چیز ہے، لیکن اگر عملی زندگی میں ہم اس کو لے کر آئیں گے یا ہم دوسروں کو اس کے بارے میں بتائیں گے، ہم ان چیزوں کے ہیبیچول ہوں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ بہت بڑا خیر ہماری زندگی سے نکلے گا بنسبت اس کے شر۔ دیکھتے ہیں کتنے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، ذہنی تناؤ کی وجہ سے بندہ کتنے بڑے اسٹیپس لینا شروع کر دیتا ہے، کبھی رشتہ داروں کی وجہ سے تناؤ ملتے ہیں، کبھی کسی اور وجہ سے اسٹریس اور پریشر ملتے ہیں، تو ان کی وجہ سے ہم کیسے قدم اٹھا لیتے ہیں، ہم کیسے کبھی کسی بات پر اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو ہم فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں ابھی اس شخص سے بات ہی نہیں کرنی، ابھی یہ کام ہی نہیں کرنا۔ تو ہم اپنے آپ کو گویا ایسے کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کی اپنی صلاحیتوں کو پیچھے کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے سے باز رہیں، کبھی بھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، دھیرے اطمینان کے ساتھ جب ہم سوچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ بہت پازیٹیو تھنگس ہم اپنی لائف میں کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بات آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو اس بات کو آپ دوسروں تک بھی پھیلا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔